تو پتہ چلا کہ اس سند میں کوئی شک تو ہو نہیں سکتا. بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر لوگ جاتے ہیں وہاں جنتی دروازہ گزرنے کے لیے، جس کو آپ لوگ بہشتی بھی کہتے ہیں دروازے، اس سے گزرتے ہیں. پولیس کی لاٹھیوں کا شکار بھی بنتے ہیں، کپڑے بھی آپ کے پھاڑے جاتے ہیں، لیکن حق فریب کہتے کہتے آپ گزرتے ضرور ہیں، کیونکہ اس کو حق فرید کا نام حق سے ملا ہے اور وہ حق ہی ہے. سبحان اللہ. اس کا فرمان ہے کہ بیعت کرنے کا حق اس کو ہے جو مرید کا ہاتھ پکڑے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دے کہ حضور یہ آپ کا غلام. سبحان اللہ. کتنا بڑا مرتبہ ہے، بیعت کا کتنا عظیم مسئلہ ہے کہ بعض صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو بیعت کا حق نہیں پہنچتا، بلکہ بیعت وہ کرے کہ جو ہاتھ پکڑے اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کر. اللہ اکبر. کچھ پیر ایسے بھی ہیں میرے بھائیوں، میں معذرت کے ساتھ معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہماری محفل میں جو آ گیا، مجلس میں آ گیا، وہ ہمارا مرید ہو گیا. نہیں میرے بھائیوں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کچھ پیر ایسے ہیں جو سپیکر میں دم کرتے ہیں، آواز نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ سب کے سب ہمارے مرید ہیں. یہ بات بھی غلط ہے. مرید وہی ہوتا ہے جو اپنے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ اپنا دے دے. سبحان اللہ. اس وقت ایک سودا ہوتا ہے، بیعت کا ایک سودا ہے کہ مرید اپنا دین بھی دیتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے، آخرت بھی سونپ دیتا ہے، قبر کا سوال جواب بھی سونپ دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ہے پیر کامل کا کمال. سبحان اللہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں جو کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی زبان مبارک میں آپ نے خود سنی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت بابا صاحب کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن وہ پیر جس کو بیعت کی اجازت ہے، بیعت کرتا ہے، وہ اس کو بیعت کرنے والے کو اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کو سونپ دے جس کی طرف سے اس کو اجازت ملی. میری بات آپ نے سنی ہے کہ نہیں؟ جس پیر کو اپنے پیر سے بیعت کرنے کی اجازت ہے، وہ بیعت جو ہے اس کے دل کر دے کہ اب آپ جانو اور آپ کا کام جانو. وہ اپنے پیر کو سونپ دیتا ہے، وہ اپنے پیر کو دے دیتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا نبی پاک کی ذات تک پہنچ جاتا. پھر آگے سوال کہ مزار کے اندر سب ایک مولوی صاحب، میں عرض کرتا چلوں کہ ایک مولوی صاحب سے میری یہ بحث ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مزار میں نبی پاک تشریف لاتے ہیں، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا، تشریف لاتے ہیں. میں نے عرض کی مولانا اگر حضور تشریف لائیں قبر میں، مزار میں تشریف لے آئیں، تو پھر وہ قبر دوزخ کیسے بن سکتی ہے؟ وہ تو جنتی ہو گیا نا. سبحان اللہ. اگر نبی پاک ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہیں اور اس کو جلایا جاتا ہے وہ نہیں جلتا ہے. تو قبر میں آپ قدم مبارک رکھیں تو وہ قبر کیسے جل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ یاد رکھیں کہ اس مردے کو نبی پاک کی زیارت کرائی جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پاک تشریف نہیں لے آتے، نبی پاک کی زیارت کرائی جاتی ہے. اس طرح کے جیسے مدینہ شریف میں مجھے ایک معلم نے بتایا تھا، مسجد قبلہ تین میں ایک جگہ تھی جہاں تھوڑا سا نشان لگا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جہاں سے خانہ کعبہ نے نبی پاک کی زیارت کی تھی. سبحان اللہ. کیا الفاظ تھے اس کے پیارے، کہ یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں خانہ کعبہ نے نبی پاک کی زیارت کی تھی. وہ اب وہ مٹا دیا گیا نشان. تو وہ قبر جو ہے وہ دوزخ نہیں بن سکتی، وہ تو جنتی ہوتی ہے جہاں نبی پاک کے قدم مبارک لگے.
پھر آگے مسئلہ سوال کا کہ بھائی تو رب کس کو کہتا ہے، تیرا دین کیا ہے، تو نبی پاک کی ذات ہے، اس شخص کی ذات کے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو وہ گھبرا جاتا ہے کہ اتنے سوال اس کا میں نے پتہ نہیں ہے مجھے، میں کیا جواب دوں؟ تو اس کا پیر کامل اس کی جگہ جواب دیتا ہے، اللہ اکبر. وہ نہیں جواب دیتا، اس کا پیر جواب دیتا ہے کہ یہ میرا مرید ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، نبی پاک ہیں، آخری نبی ہیں، اور اس کا ایمان جو ہے وہ اسلام ہے. سبحان اللہ. تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ جاؤ جنت میں. نسبت جو ہے یہ نسبت والوں سے ضروری ہے. جس کی نسبت پیر کامل سے ہو، جس کو اجازت پیر کامل سے ہو، اس کا ہاتھ پکڑنا میں کہتا ہوں کہ عبادت بھی ہے اور نجات بھی ہے. میرے بھائیوں، میں بہت کچھ کہتا ہوں. پاکستان کے حالات جو آج کل ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. کچھ مسلمان یمن میں گھرے ہوئے ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں. ان کو لانے کے لیے چین سے جہاز بھی منگوایا جاتا ہے، چین سے مدد لی جاتی ہے. اپنے جہاز بھی دن رات اسی کوشش میں ہے کہ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ باخبریت اپنے وطن میں واپس آ جائیں. معاف کرنا. تو یہ وہ پاکستان ہے جس کو شیخ الاسلام غریب نواز نے بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیفوں سے یہ حاصل کیا تھا. بڑی تکلیفوں سے جیلیں کاٹی، جیلوں کی تکلیفیں برداشت کی، لیکن آپ کو یہ پاکستان بنا کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکے، بلکہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے ہم نے. اور یہ سیاستدانوں کی مہربانی ہے. بزرگان دین اور اولیاء کرام نے تو آپ کو بہت بڑا ملک عطا کیا تھا، اور یہ سیاستدان ہیں نا لوگ، یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں. میرے بھائیو، ایک تو اپنے پیر کامل کے ساتھ اپنا عقیدہ قائم رکھو. یہ میری بات یاد رکھنا. حضور پیر سیال خواجہ شمس العارفین فرماتے ہیں کہ یہ جو بیعت ہے یہ نکاح سے بھی نازک ہے. نکاح سے نازک ہے. نکاح اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک انسان جو ہے اپنی زبان سے طلاق نہ دے دے، اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اپنے پیر کامل کے متعلق ذہن میں غلط خیال بھی آ جائے تو بیٹھ ٹوٹ جاتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک کی غلامی نصیب فرمائے، آمین. اور حضور پیر سیال غریب نواز کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین.